بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ایم سلیم رب نواز، یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ مائی ڈیئر فرینڈ، آج جمعۃ المبارک ہے۔ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، میرے چینل کے توسط سے دیکھنے والے تمام دوستوں کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ تو دوستو، آج ہم جا رہے ہیں لاہور کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے جامعہ شرفیہ، وہاں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں، آپ کو جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور مسجد بھی دکھاتے ہیں، اور اس مسجد میں جو مولانا صاحب بیان کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو دوستو چلیں اور آج اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کہیں نہ جائیے، ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ زندگی گزارنی بہت اوکھے ہے۔ اسلام میں اقلیتوں کے بڑے گروپ ہیں۔ علماء راہبین، چاروں علماء کے دور کے اندر عمر فاروق کے زمانے میں تو 22 لاکھ علماء بھی جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے۔ ایران بھی عمر فاروق کا مقبول علاقہ ہے۔ اتنا نامین کالج کا مناجہ، یہ مصر کے انسانوں کا مقبول علاقہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں اللہ نے اقلیتوں کے بڑے حقوق رکھے ہیں۔ اگر کسی ذمہ کو قتل کیا جاتا تو یہ خلفائے راشدین ان سے قصاص ہوتا۔ آج اندازہ لگائیں کہ آج ہم دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام، قرآن، دین جو مدارس میں پڑھا جاتا ہے، کوئی ایک آیت کا حدیث کا ٹوکا یہ دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ جو عیسائی ملے اس کو قتل کر، بلکہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑوس میں عیسائی اور یہودی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہو، تم گناہگار ہو گے یہاں تک کہ اپنے پڑوسی اس عیسائی اور یہودی کا پیٹ۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں بازار سے گزرا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، بھیک مانگتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق پوچھا کیوں بھیک مانگتے ہو؟ تو نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں اور غیر مسلموں پر آپ کی گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے جس کو عربی میں جزیہ کہا، اور مجھے جزیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق کہ لو کانا بعدی نبی، لو کانا میرے بعد اگر نبوت جانی ہوتی تو لکانا عمر بن الخطاب۔ اور معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا محال دیکھا، بڑھیا بیٹھی ہوئی وضو کر، پوچھا یہ کس کا محال ہے؟ کہنے یہ قریشی ہے۔ وہ تو بات میں بھی قریشی، کہنے کہ اس کا نام ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہا کہ میں اندر جاؤں، پھر میں نے مجھے تیری غیرت یاد آئی، میں نے کہا اکٹھی آ کر یہ بات ہمارے خاموش کا تاریخی جملہ جو ہم مانی کر دیتے ہیں
کہنے لگے آدھائی کا قالوا یا رسول اللہ نبی میں آپ پر محرم کروں. بہرحال سیدنا عمر فاروق نے جب دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئے, اس کو پیسہ بھی دیا اور ایک آرڈر جاری کر دیا اور حکم فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جزیہ نہ لیا جائے کہ جس کے پاس جزیہ دینے کے پیسے نہیں بلکہ مالیات نہ سے اس کا وظیفہ بھی ہوگا. کہ مجرم کے بارے میں میں نے قانون پاکستان کی دفعہ 295 کا حوالہ دیا ہے کہ جو قرآن کریم جلاتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, اس کو عمر بھنگ قید کی سزا. یہ قانون کا حصہ ہے. اور اس اطلاع کے لیے جو جرمانہ کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کے لیے ساری ضرورت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیشے گرائے گھروں کو کرایا گیا ہے, ان لوگوں کو کرایا گیا ہے جن کی شریعت نے ہمارے لیے قانون بنا دیا ہے, ضابطہ بنا دیا ہے کہ سزا دینی ہے تو شریعت کے اس قانون کے مطابق دائر ہے. میری مرضی, میری سوچ, میری فکر کہ اگر قرآن کی بیانی کیا تو میں 10 گھنٹوں کو جلا دوں, میں 10 گھروں کو جلا دوں اور میں اس طرح ظلم و زیادتی کروں, اس کی اجازت نہیں دیتا. میں نے عمر فاروق کی مثال دی, یہودی کو اپنے ساتھ لے آنے اس کا وظیفہ ہوتا ہے. میرے دوستوں لوگوں کو اس دین کی اہمیت اور میں نے جو روایت کا سب سے پہلی روایت ہے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والوں تم پر رحم کرے گا. یہ پہلی روایت ہے. اللہ تعالی شان ہو ہمیں اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ جی ہمیں صحیح معنی میں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق, اس پیارے ملک پر رحم فرما, حفاظت فرما. یا اللہ ایک ظالم مودی جو طرح طرح سے سازشیں کر رہا ہے, اللہ جو ہمارے اس ملک کو توڑنا چاہتا ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے. اس پیارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے مدارس, مساجد, خانقاہیں, تبلیغی مدارس اور جو ہمارے بزرگ, والدین, بہن, بھائی, دوست, احباب, عزیز و اقربا جو قبروں میں چل رہی ہے, اللہ سب اچھا جی کل دوستان آپ کے ابا جی میرے بڑے بھائی ناز میں بڑے اچھے انداز میں ملاقات ہوئی ہے. یا اللہ میرے تمام بھائی صاحب, ماں باپ, بہن بھائی, وہ قبروں میں ہماری دعاؤں کا اس طرح انتظار کرتے ہیں. حدیث میں جیسے ایک آدمی دریا میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہے, کہتا ہے لوگوں میری مدد کرو, میری مدد کرو. اتنا جملہ جب آپ نے کہا اللہم اغفر ورحم, تو یہ کلمہ سلام کی شکل میں تبدیل ہو کر جب پہنچتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے سونے کا پہاڑ ملتا ہے. تو اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں. اللہ کی جانب مائن مولانا عبدالرحیم صاحب نے بھی اشارے شروع کر دیے ہیں. یہ بھی 2-3 دن سے مسجد میں نظر نہیں آئے, ان کی صحت نہیں ہے. میرے بھائی مولانا عبدالرحمان اشرفی کی بیوہ, میرے بھائی مولانا عبدالرحیم کی بیوہ بھی دعاؤں کے لیے لوگوں کے دربار کرتے ہیں. ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے. جسمانی مولا شریف احساس سے بیٹھ آدھی صدی سے زیادہ جامعہ کی خدمت کیا. آج ہی انسان اللہ جی دم مارنے کی مجال نہیں ہے, لیکن آپ کی بارگاہ میں آج زیادہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ جی مولانا صاحب کو تمام بیماروں کو صحت کامل عطا. یا اللہ ہمارا سب پر ایمان کامل کا خاتمہ. اس ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اللہ کی ان کو تمام و برباد کرنا. اللہ کے یہ واقع نام پر بدل ہوئے ملک کی حفاظت کرنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. آمین برحمتک یا